السلام علیکم عزیز ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امام احمد نے المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھجوایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ملتے ہی امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فوراً بارگاہ نبوت میں حاضر ہو گئے۔ جب وہ حاضر ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہوئے۔ جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہوتے دیکھا تو ہم بھی ایک دوسرے کے پاس ہو گئے۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پہ ہاتھ مار کر آخری بات یہ کہی، اے عثمان، ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو ایک قمیض پہنائے گا، اور اگر منافقین آپ کو اس قمیض کو اتارنے کا ارادہ کرے تو اسے نہ اتارنا یہاں تک کہ تم مجھ سے آ ملو۔ پھر آپ نے ایسا کیا کہ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ راوی بیان کرتے ہیں، میں نے المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، یہ بات آپ سے کہاں رہی؟ فرمانے لگی، خدا کی قسم میں اسے بھول گئی اور مجھے یاد نہیں رہی۔ راوی مزید بیان کرتے ہیں، میں نے اس سے متعلق حضرت معاویہ بن ابی سفیان کو اطلاع دی تو آپ نے میری بتائی ہوئی بات کو پسند نہ کیا اور ایک خط المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف لکھ کر بھجوایا کہ آپ مجھے یہ حدیث لکھ کر ارسال کریں۔ پس المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ خط ملا تو آپ نے اسی حدیث کو تحریر کروایا اور خط حضرت معاویہ کو ارسال کر دیا۔ یہ روایت حدیث اور تحریک کی متعدد کتاب میں ملتی جلتی الفاظ کے ساتھ موجود ہیں، اور مورخین محدثین کا اس پر اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جس قمیض کا ذکر فرمایا ہے اس سے مراد خلافت ہے، جسے آپ نے اختیار کیے رکھا اور باوجود آپ کو گھر میں بند کر کے اذیتیں دی گئی، اور اس بار خلافت کو چھوڑ دینے کے لیے ہر ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان قربان کرنا بہتر سمجھا اس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرمان سے انحراف کیا جاتا۔ ایک روایت میں ہے کہ المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب میں نے دیکھا کہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی قمیض اتارنے کے ظواہر مطالبہ پورا کر رہے ہیں تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کی پاسداری کر رہے ہیں۔ اسی زمن میں امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ روایت کچھ یوں بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مڑ کر فرمایا، اے عثمان، بلا شک اللہ تعالیٰ آپ کو ایک قمیض پہنائے گا اور لوگ چاہیں گے کہ آپ اسے اتار دیں، پس اسے اتارنا نہیں، اور قسم بخدا اگر آپ نے اسے اتار دیا تو آپ جنت کو نہیں دیکھیں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے نکے میں داخل ہو جائے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں،
یہ روایت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے اور اس کے متن کی عبارت میں غرابت پائی جاتی ہے۔ دوستو، پہلے بیان کردہ روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے ذرا غور فرمائیں کہ وہ فتنہ پرور کرو جنہوں نے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو محصور کیا اور آپ پر پانی بند کر دیا اور طرح طرح کے ظلم ڈھائے اور پھر حد سے زیادہ تجاوز کرتے ہوئے دردناک طریقے سے آپ کو شہید کر دیا۔ وہ کس چیز کے پیچھے تھے؟ وہ ایسا کر کے کس کو خوش کرنا چاہتے تھے؟ جبکہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر آخری سانس تک ڈٹے رہے تھے۔ ان بدبختوں نے نہ صرف آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا بلکہ وفات کے بعد جسم اطہر کی بھی بے حرمتی کرتے رہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل ناحق میں ملوث تھے، وہ اپنی زندگی میں ہی عبرت کا نشانہ بنا دیے گئے۔ چنانچہ انہی لوگوں میں سے ایک شخص کا عبرت ناک واقعہ حافظ ابن عساکر نے بھی نقل کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں، ایک نابینا شخص بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا اور ساتھ گر گراتے ہوئے یہ دعا کر رہا تھا، اے میرے اللہ، تو مجھے معاف کر دے، مگر میں نہیں سمجھتا کہ تو مجھے معاف کرے گا۔ بنی راہب سے تعلق رکھنے والا ایک شیخ وہاں موجود اسے دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے اس شخص کے اس جملے پر حیرت کا اظہار کیا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اے شخص، کیا تو ایسا کہتے ہوئے اللہ عز و جل سے نہیں ڈرتا؟ تو وہ کہنے لگا، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اس شیخ نے پوچھا، بتاؤ تم نے کون سا گناہ کیا ہے جو یہاں بھی تمہیں معاف ہوتا نظر نہیں آتا؟ وہ کہنے لگا، جب امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا تو میں نے اور میرے ساتھی نے ارادہ کیا کہ ہم ان کے منہ پر تھپڑ ماریں گے، بے شک وہ مر چکے ہیں۔ پس ہم یہ پختہ ارادہ کیے ان کے گھر داخل ہو گئے۔ ہم نے گھر داخل ہوتے ہی دیکھا کہ آپ کی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر گود میں لیے رو رہی ہے۔ ہم نے جاتے ہی اسے کہا، ان کا چہرہ کھول لو، ہم ان پر تھپڑ ماریں گے۔ وہ کہنے لگی، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو جو ان کے فضائل کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے؟ یہ سننا تھا کہ میرا ساتھی شرما کر اپنے مطالبے سے ہٹ گیا اور واپس لوٹ گیا، لیکن میری بدقسمتی کے مجھ پر ان کا بھوت سوار تھا۔ میں نے زبردستی امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے سے پردہ ہٹایا اور اپنی انا کی تسکین کی خاطر ان کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ میں جو ہی ان کے منہ پر تھپڑ مار کر واپس پلٹا تو حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے بدبخت، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھ سکا دے اور تجھے اندھا کر دے اور تیرا گناہ معاف نہ کرے۔ وہ شخص کہنے لگا، میں ابھی دروازے تک بھی نہ پہنچا تھا کہ میرے دونوں ہاتھ بے جان ہو گئے اور میری آنکھوں کی روشنی زائل ہونے لگی۔ اور اب جبکہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دونوں دعائیں قبول ہو چکی تو تیسری کے قبول ہونے میں کیا شک رہ جاتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ میرا گناہ معاف نہیں کرے گا۔ محمد بن سیرین کہتے ہیں، میں نے اس شخص کا ہاتھ دیکھا تو وہ عود کی سوکھی لکڑی کی طرح خشک ہو چکا تھا۔ ناظرین، یہ وہی امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جن کی شہادت کی خبر خود سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں دے دی تھی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر، عمر اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ
احد پہاڑ پر تشریف لے گئے تو احد پہاڑ لرزنے لگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد پہاڑ کو حکم فرمایا، اے احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہیدوں کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ پس احد پہاڑ لرزنے بند ہو گیا۔ اس حدیث پاک کی روح سے آپ شہید ہیں اور یقیناً اللہ عز و جل کی رحمت خاص میں ہوں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ایک اونٹنی بطور سواری کے ہدیہ دی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک اونٹنی تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ اونٹنی کہاں سے آئی؟ تو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یہ مجھے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سواری دی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اچھے موقع پر اپنے ہم زلف بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یاد رکھتے تھے۔ دور عثمانی میں ولی طائف نے چکور اور کچھ شکار کردہ پرندوں سے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پرتکلف دعوت کی اور آپ کو یہ پرتکلف دعوت دے کر امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یاد آگے۔ آپ نے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا کہ میں احرام کی حالت میں ہوں، لہٰذا یہ شکار ان لوگوں کو کھلا دیں جو محرم نہیں، اس لیے کہ محرم کے لیے شکار کا گوشت کھانے کی اجازت کے لیے شکار کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں۔ اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کس قدر انس اور محبت تھی۔ جرنیل اسلام حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کسی علاقے سے فتح ہو کر مدینہ منورہ آئے تو آپ نے سب مدینہ والوں کو 3,000 درہم بھجوائے اور امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی 3,000 درہم بھجوائے۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عامر سے ناراض ہوتے ہوئے فرمایا کہ علی کے ساتھ یہ سلوک۔ آپ نے پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو 20,000 درہم اور کچھ دیگر طوائف بھیجے جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول فرما لیا، اور ساتھ ہی حضرت علی سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے معذرت بھی کی۔ بعض طبقات تاریخ کا سہارا لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو زیادہ دیتے تھے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی ہم زلف ہونے کے ناطے زیادہ حصہ دیتے رہتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے بھی آپ کا معاملہ احسان اور اکرام والا ہوتا تھا۔ ابن کثیر رحمت للعالمین لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت اعزاز و کرام والا معاملہ کیا کرتے تھے اور ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ یہ اعزاز و کرام محض بھتیجے ہونے کے ناطے نہیں بلکہ اس اونچی نسبت اور شان کی وجہ سے تھا جو حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی، کیونکہ عام طور پر چھوٹے بڑوں کے ساتھ اعزاز و کرام والا معاملہ کرتے تھے، بڑے چھوٹوں کے ساتھ نہیں۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نہیں۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عہد شہادت میں ہاشمیوں کی خاندانی نسبت کا خاص خیال رکھتے ہوئے انہیں بھی
مختلف اوقات میں تحائف دیتے رہتے تھے۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا تو اس وقت اس قتل کے چشمدید گواہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ نائلہ تھی، جن سے قاتلین کے نام کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے صرف محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی تصدیق کی کہ وہ شہادت سے کچھ لمحات قبل سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود تھے، لیکن شہید کرنے والے افراد میں وہ شامل نہ تھے، بلکہ شہید کرنے والے 3 افراد کوئی اور تھے جن کو وہ جانتی نہ تھی۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نماز جنازہ تیار ہوا تو حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع دی اور انہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ پڑھانے کی درخواست کی، لیکن حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ وہ خود پڑھائیں، کیونکہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عمر میں بڑے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بہت عزت اور توقیر کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پھپھو زاد بھائی تھے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو جنازہ پڑھانے کی تاکید کی اور خود عام مسلمانوں کے بیچ کھڑے ہو کر امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نماز جنازہ پڑھایا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ و اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔